السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں دین اسلام کے اوصاف میں سے ایک بہت ہی عظیم الشان اور بنیادی وصف بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کی نمایاں صفت یا اسلام کا نمایاں اخلاق حیا ہے۔ اسلام میں بہت ساری چیزیں ایک انسان کو سکھائی گئی ہیں۔ مردوں کے لیے احکام ہیں، عورتوں کے لیے احکام ہیں۔ بہت سارے احکام مردوں کے لیے الگ ہیں، عورتوں کے لیے الگ ہیں، لیکن مشترکہ طور پر مرد اور عورتیں دونوں کی دونوں جس بات کی مکلف کی گئی ہیں وہ حیا ہے۔ لہٰذا اپنے جسم کو چھپانا جہاں عورتوں کے لیے ضروری ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اخلاقی اعتبار سے نگاہوں کی حفاظت عورتوں کے لیے بھی ضروری اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ بہت سارے احکام حیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے حیا کرنا، بندوں سے حیا کرنا اسلام کے احکام میں سے ایک بہت ہی اہم حکم ہے۔ یہی وہ حیا ہے جو ایک انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر اللہ کا استحضار ہر حال میں ہے تو انسان اللہ سے شرما کر برائیوں کو چھوڑتا ہے، نہ صرف لوگوں کے سامنے بلکہ تنہائی میں بھی اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر اللہ کا استحضار نہ بھی ہو تب بھی یہ حیا ہے جو انسان کو لوگوں کے سامنے برائیوں سے بچاتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حیا انسان کے تقویٰ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حیا انسان کو برائیوں سے بچنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اسی حیا کا ایک پہلو ہے کہ اسلام میں مردوں کو اور عورتوں کو ایسے تمام اعمال سے بچایا گیا ہے جو بے حیائی کی طرف، زنا کی طرف لے جاتے ہیں، اخلاقی جنسی بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں۔ انہی میں سے پردہ ہے۔ پردے کے ذریعے سے سماج نگاہوں کے راستے سے زنا تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح سے مرد اور عورت کی خلوت ہے، تنہائی ہے۔ عورت اور مرد، اجنبی مرد و عورت اگر تنہائی میں ہوں، یہ بھی چیز انہیں ایک دوسرے سے قریب کرنے کا اور برائی میں واقع ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسلام میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے عورت کی عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ سماج کے شریر لوگ اس کا استحصال نہ کریں، اس کی عزت خراب نہ کریں۔ عورت کے لیے یہ چیز منع کی گئی کہ وہ تنہا سفر کرے۔ اس طرح کے بہت سارے احکام ہیں
جو ایک مسلمان کو اور ایک اسلامی معاشرے کو بے حیائی سے بچاتے ہیں، خاص کر کے جنسی بے حیائی سے ان کو بچاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ مرد و عورت جو اجنبی ہوں ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ آج اسی عنوان سے 2 حدیثیں ہم دیکھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس چیز سے منع کیا اور عملاً بھی آپ اس پر کار فرما تھے۔ آپ کا اہتمام اپنی زندگی میں بھی یہ تھا کہ آپ پرائی عورتوں کو چھوتے نہیں تھے۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عن معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له۔ امام الطبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 5045 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ معقل ابن یسار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے یا دوسرے الفاظ میں لوہے کی سوئی چبھو دی جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھو دی جائے یا کیل ٹھونک دی جائے، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے حلال نہ ہو۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرد کے لیے اور اسی طرح سے ایک عورت کے لیے، چونکہ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، نہ مرد کے لیے حلال ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے، دونوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ ایسے شخص کو، مرد عورت کو یا عورت مرد کو چھوئیں جو ان کے لیے محرم نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرائے مردوں سے یا مردوں کا پرائی عورتوں سے مصافحہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس تعلق سے کئی باتیں ہیں جو آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وفی الحدیث وعید شدید لمن مس امرأة لا تحل له۔ اس حدیث میں ایک سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو کسی ایسی عورت کو چھوتا ہے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ ففیہ دلیل علی تحریم مصافحۃ النساء۔ اس حدیث میں دلیل ہے عورتوں سے مصافحہ کرنے کے حرام ہونے کی، لأن ذلك مما یشملہ المس دون شک، اس لیے کہ حدیث میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ مس ہے، چھونا، اور مصافحہ میں چھونا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وقد بُلِيَ بِهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الْعَصْرِ۔ فرماتے ہیں کہ اس دور میں مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ اس بلا میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ پرائی عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ الصحیحہ میں حدیث نمبر 226 کے تحت شیخ الالبانی نے یہ بات کہی ہے۔ اس حدیث میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ چھونا ہے، لیکن چھونے میں مصافحہ بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ بھی، لہٰذا کسی پرائی عورت کو چھونا مرد کے لیے جائز نہیں، اور کسی پرائے مرد کو چھونا عورت کے لیے جائز نہیں۔ جب ہم اجنبی کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اجنبی کا معاملہ پردے کے معاملات کے اعتبار سے الگ ہے اور ہمارے ہاں الگ ہے۔
جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ کسی اجنبی عورت کو چھونا نہیں چاہیے، یا کہتے ہیں کہ کوئی اجنبی مرد کے سامنے بے پردہ جانا نہیں چاہیے، تو یہاں اجنبی سے مراد کیا ہے؟ بعض اوقات شبہ پیدا ہوتا ہے فلاں تو اجنبی نہیں ہے، میرے کزن ہیں، اجنبی تھوڑی نہ ہم پہچانتے ہیں، یا فلاں عورت اجنبی نہیں ہے، ہمارے رشتے میں ہیں، چچا زاد، خالہ زاد، بہن ہیں، تو اجنبی تھوڑی نہ ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے جب اجنبی ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے غیر محرم، ایسی عورت جس سے نکاح جائز ہے۔ محرم اس کو کہتے ہیں جس سے نکاح ابداً کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ سگی بہن، ماں، سگی خالہ، سگی پھوپھی، اس طرح کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یہ محرم ہوتے ہیں۔ اور غیر محرم کون ہیں؟ چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، یہ بہن ہے لیکن سگی بہن نہیں ہے، تو یہ محرم نہیں ہوئی، ان سے نکاح جائز ہے۔ لہٰذا ان تمام سے مصافحہ بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں عام طور سے آپ دیکھیں عید کے مواقع پر لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خاندان کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، یا کبھی دوسرے دنوں میں بھی۔ ایسے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، وہاں چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بھائی بہن بھی آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی انکار کریں تو اس کو روڈ مانا جاتا ہے کہ بد اخلاق ہے، با اخلاق نہیں ہے، دل توڑ دیا، اس میں بھی کیا سوچنے کی چیز ہے، آپس میں بھائی بہن تو ہے نا، اس کے دل میں برائی ہے، فلاں نے مصافحے سے انکار کر دیا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ انکار کر دے تو مانا جاتا ہے اس کے دل میں کچھ برائی ہے، یہ بہن کے بارے میں غلط سوچتا ہے، یا فلانی بھائی کے بارے میں غلط سوچتی ہے۔ یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں۔ انسان کے جذبات شریعت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم کو کیا صحیح لگتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، اصل یہی دین ہے۔ اگر انسان کی عقل اور اس کی چاہت دلیل ہوتی تو نہ اللہ کی کتاب کی ضرورت تھی، نہ رسول کے فرمان کی، کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ انسان جذبات اس کے صحیح طرف بھی جاتے ہیں، غلط طرف بھی جاتے ہیں، اس کے فیصلے، اس کی معلومات صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی، لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ سماج کو نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ قرآن و سنت میں کیا ہے، اور لوگوں کے دباؤ میں آ کے غلط کام نہیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائی عورتوں کو چھونا بھی زنا قرار دیا ہے، یا اسی طرح سے پرائے مردوں کو عورتوں کا چھونا، اس کو بھی زنا قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاستماع، کان ان کا، دونوں کان ان کا زنا سننا ہے، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، زبان اس کا زنا بات ہے، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، ہاتھ اس کا زنا پکڑنا ہے، یا ایک روایت میں ہے وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ، ہاتھ کا زنا چھونا ہے، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَى، قدموں کا زنا چلنا ہے، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، دل تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ، اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے کتاب القدر میں روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6612 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2657۔
اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس حدیث میں زنا کے اسباب کو بھی زنا قرار دیا ہے۔ حدیثوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، جسے آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ عورتوں کا عطر لگا کے لوگوں کے سامنے سے گزرنا اس نیت سے کہ اس کو دیکھیں، اس کے وجود کو محسوس کریں، یہ بھی زنا میں شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زنا کا ذریعہ ہے۔ تو ایک عام قاعدہ ہے کہ جو چیز یقینی طور پر انسان کو مقصود تک پہنچاتی ہے، اس پر بھی اسی مقصود کا حکم لگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہاں جا رہی ہے، یہ گاڑی بمبئی جا رہی ہے، تو اس پہ بمبئی لکھا ہوتا ہے، ممبئی، لیکن وہ گاڑی ممبئی نہیں ہے، ممبئی لے جاتی ہے، تو اس پر بھی وہی نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو اعمال کسی برے عمل تک پہنچاتے ہیں، ان پر بھی اسی کا نام لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا سبب ہیں، وہ اس کا سبب ہیں۔ تو یہ عربی زبان میں یا کلام میں عام طور سے کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز جب کسی چیز کا سبب ہوتی ہے تو اس کا حکم اس پر لگا دیا جاتا ہے، اور یہ شریعت کا عام قاعدہ ہے۔ تو وسائل پر بھی مقاصد کا حکم لگتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا فَالْعَيْنَانُ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، یعنی انسان کا پرائی عورتوں کو دیکھنا یا اسی طرح سے بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ اسی طرح سے بے حیائی کی باتوں کا سننا، یہ بھی زنا ہے۔ اسی میں آپ دیکھیں بے حیائی کے گانے آتے ہیں، پیار محبت کے، عشق کے گانے لوگ سنتے ہیں، یہ بھی زنا میں شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جذبات جو انسان کے دل میں دبے ہوتے ہیں، محبت کے، عشق کے، اس طرح کی بے حیائی کی چیزوں کے، اس سے وہ جذبات بھڑکتے ہیں۔ واللسان زناہ الکلام، واللسان زناہ الکلام، زبان اس کا زنا بات چیت ہے۔ پرائے مردوں سے فون پہ بات کرنا اس انداز میں کہ اس کے اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا ہو، قربت پیدا ہو، دیر دیر تک چیٹ کرنا، یا اسی طرح سے نکاح طے ہوا ہے لیکن نکاح ہوا نہیں، پھر بھی آپس میں لڑکے لڑکی دلہا دلہن ہونے والے ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرنا، یہ سب زنا میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ اس کے لیے پرائی ہے، اس کی بیوی نہیں بنی۔ تو کہا کہ واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا بات چیت ہے، ایسی بات چیت جو انسان کے دل میں شہوت پیدا کرے۔ والید زناہا البطش، ہاتھ اس کا زنا پکڑنا ہے، یا اسی طرح سے حدیث میں ہے والید زناہا اللمس، ہاتھ کا زنا چھونا ہے۔ آپ دیکھیں بطش اور چھونے میں فرق ہوتا ہے۔ بطش یہ کہ انسان ہاتھ سے ہاتھ پکڑا، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا قصدن اور اسی طرح سے اس کی گرفت میں ہو۔ لیکن اگر ہاتھ سے ہاتھ چھوئے یا جسم سے جسم چھوئیں، بھیڑ میں چل رہا ہے یا عورت بھیڑ میں چل رہی ہے لیکن اس کے دل میں شہوت ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، یہ چیز بھی زنا شمار ہوتی ہے، یہ چیز بھی زنا شمار ہوتی ہے۔ اور اس کا علماء نے تنبیہ کی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ جب وہ عمرے کے لیے جائیں، حج میں جائیں، وہاں بھیڑ ہوتی ہے، اور وہاں طواف کے دوران آپ دیکھیں ایک سخت قسم کی ایک یعنی بھیڑ ہوتی ہے، خاص کر کے حج میں ہوتی ہے، یا رمضان میں آپ عمرے کے لیے چلے جائیں، بھیڑ ہوتی ہے، اور اس بھیڑ میں ایک دوسرے سے مرد عورتیں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے سے قربت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر انسان اللہ سے اپنے دل کو دور کر کے شہوت اس کے دل میں پیدا ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھائے، یہ بہت ہی سخت اور سنگین گناہ ہے، یہ سنگین گناہ ہے۔ کئی علماء نے اس پر تنبیہ کی، بلکہ ولاة کو بھی، جو حکام ہیں ان کو بھی اس بارے میں توجہ دلائی کہ ایسے ماحول میں جو غلط کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، اسی لیے انسان اپنے دل میں جانتا ہے، اس کے دل میں وہ جانتا ہے
کہ اس کی نیت کیا ہے. تو کہا کہ والید زناہا البطش یا زناہا اللمس والرجل زناہا الخطا، اور انسان کے قدموں کا زنا کیا ہے؟ چلنا. زنا کی طرف ایک انسان چلے، یا عورت مرد کی طرف، مرد عورت کی طرف چلے کہ ملاقات ہو، ایک دوسرے سے تعلق قائم ہو، یہ چلنا بھی زنا شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا. والقلب یہوی ویتمنی، اور دل خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے. ویصدق ذلک الفرج ویکذبہ، اور اس پورے معاملے کی یا دل کی بات کی تصدیق شرمگاہ کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے. کہ اگر انسان یہ ساری چیزیں دل میں پیدا ہوں اور معاملہ بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ جائے اور زنا کر جائیں تو یہ ساری چیزیں سچی ثابت ہو جاتی ہیں. اور اگر نہیں انسان رکا رہے زنا سے تو وہ اس کی تکذیب کرتی ہے. اس پر حد نہیں لگے گی، اس پر حد نہیں لگے گی کہ انسان مثلا کسی پرائی عورت کو چھوئے تو اس پر زنا کی حد نہیں لگے گی. دل اگر زنا کی باتیں سوچے اس پر حد نہیں لگے گی. لیکن اگر انسان آخری حد میں جا کے واقع ہو اور مجامعت کر بیٹھے تو پھر اب زنا کی حد ان پر لگے گی. تو اس حدیث سے بات ایک جو اہم نقطہ جو یہاں تھا وہ یہ کہ ہاتھ چھونا بھی جو ہے، چھونا بھی زنا میں شمار ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان مصافحہ خواتین سے کر رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ زنا شمار ہوتا ہے. شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں، اب یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں جو کہا گیا کہ کسی عورت کو چھوئے جو حلال نہ ہو، تو یہاں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس کا چھونا اس کے لیے حلال نہیں ہے. لیکن کیا محرم والدہ ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہیں یا سگی بہنیں ہیں، کیا ان سے مصافحہ جائز ہیں؟ تو اس بارے میں شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں، الاخوات من الرضاعۃ حکمہن فی النظر وفی تحریم النکاح والخلوۃ والمحرمیۃ حکم الاخوات من النسب. وہ بہنیں الاخوات من الرضاعہ، رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں بھائی بہن کے، ایک نسب کی وجہ سے اور ایک رضاعت کی وجہ سے. نسب کی وجہ سے ماں باپ کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن نسب کی وجہ سے، لیکن رضاعت کی وجہ سے بھی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن بنتے ہیں. کیسے؟ جیسے دو لوگوں نے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، بچہ بچی، اس نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو 5 مرتبہ، اپنی چاہت سے پیا، چھوڑ دیا، پھر کسی وقت میں پیا سیر ہو کر، پھر چھوڑ دیا. اس طرح سے 5 مرتبہ اگر ایک بچہ کسی عورت کا دودھ پیے اور اسی طرح سے کوئی بچی اسی عورت کا دودھ پیے تو یہ لڑکا اور لڑکی دونوں بھی آپس میں ویسے ہی بھائی بہن ہیں جیسے ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بھائی بہن ہوتے ہیں. ان کا نکاح آپس میں جائز نہیں. تو رضاعت اور اسی طرح سے نسب. تو کہا کہ الاخوات من الرضاعۃ حکمہن فی النظر وفی تحریم النکاح، جو رضاعت کی وجہ سے بہنیں ہوں ان کا حکم ان کو دیکھنے کے اعتبار سے تو ان سے تو پردہ نہیں، اسی طرح سے نکاح کی تحریم کے تعلق سے ان سے نکاح حرام، والخلوہ ان سے تنہائی جائز، والمحرمیت اور ان کا محرم ہونا ان کے ساتھ سفر میں جانے کے اعتبار سے یا تنہائی کے اعتبار سے. کہتے ہیں کہ حکم الاخوات من النسب، جیسے نسب سے بہنیں ہوتی ہیں اسی طرح ان کا حکم ہے. ان کے بارے میں بھی وہی قانون ہے شریعت کا جو نسب سے ہونے والی بہنوں کا ہوتا ہے. وعلى هذا فيجوز للرجل ان يصافح اخته من الرضاعة. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آدمی کے لیے
اس بنا پر جائز ہیں کہ وہ اپنی ایسی بہن سے جو اس کی رضاعت والی بہن ہو، بہن، اس سے مصافحہ جائز ہے، کما یجوز ان یصافح اختہ من النسب، ویسے ہی جیسے اپنی بہن جو نسب کی وجہ سے اس کی بہن ہے اس سے مصافحہ جائز ہے، اسی طرح سے رضاعت سے جو بہن ہے اس سے بھی مصافحہ جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو محرم ہیں ان کے لیے چھونے کا یہ حکم نہیں ہے، ان سے مصافحہ جائز ہے، ان سے مصافحہ جائز ہے۔ جیسے اولاد ہے، ماں کے پاؤں دبا دے، سر دبا دے، یہ چھونا حرام نہیں ہے۔ اسی طرح سے یعنی رشتہ دار ہیں تو آپس میں محرم اگر ہیں تو اس طرح کی خدمت اس میں کوئی یعنی ممانعت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین نے فتاوی نور علی الدرب میں یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ مصافحۃ النساء غیر المحارم محرمہ، غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا حرام ہے، سواء كانت من وراء حائل كالقفازین او بدون حائل۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم تو باہر جاتے ہیں تو گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ایسی حالت میں بھی ہم مصافحہ نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ عورتوں سے جو غیر محرم عورتیں ہیں ان سے مصافحہ حرام ہے، چاہے انہوں نے قفازین گلوز پہنے ہوئے ہوں یا بغیر حائل کے ہوں یا بغیر گلوز پہنے ہوئے ہوں، لیکنہا بدون حائل اشد و اخطر، لیکن بغیر گلوز کے اگر کوئی مصافحہ کرتا ہے یا کرتی ہے یہ زیادہ سخت ہے اور زیادہ خطرناک ہے۔ فلا يحل للمرأة ان تصافح رجلا غیر محرم لها، کسی عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم شخص سے، آدمی سے مصافحہ کرے۔ اما المحارم فلا بأس من مصافحتهم بشرط ان تؤمن الفتنة ایضا، کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ محرم کا معاملہ ہے، غیر محرم تو منع، محرم کا معاملہ ہے تو ان سے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ فتنے سے امان ہو، فتنے کا ڈر نہ ہو۔ لأن المحظور هو الوقوع في الفتنة، کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں جس چیز کا ڈر ہے وہ فتنے میں پڑنے کا ہے۔ فَإِذَا تَحَقَّقَتِ الْفِتْنَةُ فِي مُصَافَحَةِ الْمَحَارِمِ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهَا، کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا خوف ہو تو محرم سے بھی مصافحہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور آگے تفصیل انہوں نے دی ہے جو یہاں اس کو ذکر نہیں کیا جا رہا، کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جو نسب والی بہنیں ہوتی ہیں بہت قربت ان سے ہوتی ہے، لیکن جو رضاعت والی بہنیں ہوتی ہیں ان سے ملاقات اور اتنے معاملات نہیں ہوتے ہیں، دوری ہوتی ہے، ان سے وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ قربت نہیں ہوتی ہے، اور ان سے وہ قربت نہ ہونے کی وجہ سے محرمیت کا احساس ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا اس طرح کی سگی بہنوں سے ہوتا ہے جن کے ساتھ آدمی بھائی بہن کے طور پر جیتا ہے۔ وہ دور رہتی ہیں، کسی اور علاقے میں، کسی اور ملک میں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہنیں ساتھ میں عام طور سے ہوتی ہیں اور ان کا رشتہ اور اس کا احساس بھی اتنا قوی ہوتا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ وہ بہنیں جو عموماً رضاعت والی ہوتی ہیں، اور خصوصاً اس اعتبار سے بھی کہ ان سے ملاقاتیں اور قربت اتنی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان سے بھی اگر انسان فتنے کا خوف ہو تو مصافحہ سے بچیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بات یہاں پر انہوں نے کہی ہے۔ تو اصل معاملہ فتنے کا ہے، فتنے کا خوف ہو، بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی اس تعلق سے یہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں، آپ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں دین کی باتیں سکھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے باپ کی طرح تھے، دینی اعتبار سے، تعلیم دینے کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے نہیں۔ لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجنبی عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ امام الترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2513، حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرائی عورتوں سے مصافحہ کرنا یہ حرام ہے، اور اس کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، یعنی آپ بھی اس سے بچتے تھے، حالانکہ آپ امت کے لیے ایک والد کی طرح تھے، لیکن آپ بھی اس کے باوجود، آپ کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں، اور آپ تعلیمی اعتبار سے امت کے لیے والد کی طرح ہیں، باپ کی طرح ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خواتین سے، اپنی امتیوں سے، عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بالعکس آپ آج کے اس دور میں دیکھیں، لوگوں نے کتنوں کو اپنا پیر بنا رکھا ہے، اور پیروں سے مصافحہ کرنا، ان کے سامنے بے پردہ آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، ان کو چھونا، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ نہیں یہ تو باپ کی طرح ہیں، تو باپ کی طرح ہیں، باپ تو نہیں ہے نا، اور شریعت کے احکام کسی کے باپ کی طرح ہونے سے بدل نہیں جاتے ہیں۔ کوئی آدمی کہہ دے میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، یا کوئی عورت کہے میں آپ کو والد کی طرح مانتی ہوں، کیا اس سے بے پردگی اور اس طرح کے سارے احکام بدل جاتے ہیں؟ شریعت کے احکام اپنی جگہ باقی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شریعت میں کچھ آسانیاں ہیں ایسی عورتوں کے لیے جو بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، یا ایسے مردوں کے لیے جن کی خواہش گویا کہ ختم ہو چکی ہو، گھر میں آنے جانے کے اعتبار سے، پردے کے اعتبار سے، لیکن عام لوگ جو ایک دوسرے کے لیے دیکھنے کے اعتبار سے، چھونے کے اعتبار سے حلال نہیں ہیں، ان کا آپس میں بس انڈرسٹینڈنگ کے بیس پر ایسا رہنا صحیح نہیں ہے۔ بھائی فلاں تو ہمارے جیٹھ ہیں، فلاں تو دیور ہیں، فلاں تو فلاں ہیں، نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا شریعت کا لحاظ کرنا ضروری ہے، شریعت کا لحاظ کرنا ضروری ہے، چاہے دل پہ کتنا ہی بوجھ کیوں نہ پڑے، چاہے کسی کو برا لگتا ہو، شریعت شریعت ہے، دین دین ہے، شریعت کے احکام احکام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے ہم کو چلنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی علانیہ طور پر عورتوں سے آپ نے کہا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اس حدیث کا جو سیاق ہے، آئیے اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہی مسئلہ دوبارہ اس میں ذکر ہوا ہے۔ حدیث نمبر 38، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں سے بیعت لینا اور بیعت لینے میں آپ کا طریقہ۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے معانی پر بھی غور کریں گے۔ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الممتحنة إلى آخر الآية۔ قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام۔ قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما، قد بايعتكن کلاما۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الطلاق
حدیث نمبر 5238، اور امام مسلم نے کتاب الامارہ حدیث نمبر 1846 پر روایت کیا ہے، 1866 پر روایت کیا ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کے معنی کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کانت المؤمنات اذا ہاجرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمتحن بقول اللہ عز وجل، ایمان والی عورتیں جب ہجرت کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ان کا امتحان لیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے۔ کیا فرمان ہے اللہ کا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، اے نبی جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں اس لیے کہ وہ بیعت کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، اور چوری نہ کریں گی، اور زنا نہ کریں گی، آخر آیت تک، الی آخر الآیہ۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فمن اقر بہذا من المؤمنات فقد اقر بالمحنہ، عورتوں میں سے، ایمان والی عورتوں میں سے جو عورتیں ان چیزوں کا اقرار کر لیتی تھیں تو انہوں نے محنت کا اقرار کر لیا، امتحان میں پوری اتر گئیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتحان میں پاس ہو گئی مطلب، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقررن بذلک من قولہن، جب وہ اس قول کا اقرار کر لیتی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال لہن، ان سے فرماتے، قال لہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلقن، اب تم جاؤ، فقد بایعتکن، میں نے تم سے بیعت کر لی، میں نے تم سے بیعت کر لی۔ ولا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں، غیر انہ یبایعہن بالکلام، بس آپ تو کلام ہی کے ذریعے سے ان سے بیعت کرتے تھے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ ما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النساء قط الا بما امرہ اللہ تعالی، فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کسی اور چیز پر بیعت نہیں لی سوائے ان چیزوں کے جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ وما مست کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کف امرأۃ قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی نے کبھی کسی پرائی عورت کی ہتھیلی کو چھوا نہیں۔ وکان یقول لہن اذا اخذ علیہن، آپ جب ان عورتوں سے بیعت لیتے آپ فرماتے قد بایعتکن، میں نے تم سے بیعت کر لی، کلامن، بس آپ بات ہی سے بیعت کرتے تھے۔ مردوں سے آپ بیعت کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر مصافحہ کر کے بیعت کرتے تھے، لیکن عورتوں سے جب آپ بیعت کرتے تھے تو اس وقت میں آپ ان سے مصافحہ نہیں کرتے تھے بلکہ کلام ہی کے ذریعے سے بیعت کرتے تھے۔ اس حدیث سے کئی باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں امتحان کا ذکر ہے، وہ کیا امتحان ہے اور یہ کیا سیاق اس کا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی، جب مسلمانوں کی مشرکین سے صلح ہوئی کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اس وقت میں طے ہوا تھا کہ مشرکین میں سے کوئی اگر مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان اسے واپس لوٹائیں گے۔ اس میں مرد اور عورت کا ذکر نہیں تھا، لیکن تفصیل نہیں تھی کہ یہ مردوں کے بارے میں بھی ہے اور عورتوں کے بارے میں بھی ہے۔ لہٰذا جب کچھ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آنے لگیں
تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ایک نیا حکم نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے نبی، اے ایمان والو، جب اذا جاءکم المؤمنات، جب ایمان والی عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں، فامتحنوہن، ان کا امتحان لو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں، فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں امتحان لینے کے بعد، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو انہیں کفار کے پاس واپس لوٹاؤ مت، لا ہن حل لہن، وہ ان کفار کے لیے حلال نہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور وہ کفار مرد بھی ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے اور بھی تفصیل اس کی بیان کی ہے۔ تو یہ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے، آیت نمبر 10۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں تو انہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا، لیکن انہیں قبول کرنے سے پہلے ان کا امتحان لیا جائے گا۔ مردوں کو لوٹانے میں وہ ڈر نہیں ہے جو عورتوں کو لوٹانے میں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خاص حکم عورتوں کی حفاظت کے لیے نازل کیا کہ اگر عورتیں وہاں سے ہجرت کر کے آتی ہیں تو انہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ ہاں، مرد آتے ہیں کیونکہ ان کا معاملہ جنگوں ہی کا تھا اور عورتیں جنگ میں شریک نہیں ہوتی ہیں، تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے، مردوں کا معاملہ الگ، تو عورتوں کو واپس ہم نہیں لوٹائیں گے، لیکن انہیں قبول کرنے سے پہلے حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لو۔ اسی لیے حضرت عائشہ یہاں پر فرماتی ہیں کہ جب عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں تو ان کا امتحان لیا جاتا، یمتحن، ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ امتحان کیسے لیا جاتا تھا، کن چیزوں میں ان کو آزمایا جاتا تھا؟ اس تعلق سے جو آیت ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، جس کی طرف یہاں اشارہ ہے، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ یہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے یعنی اپنے سامنے بہتان، جھوٹی بات گھڑ کے پیش نہیں کریں گی۔ اس کی تفصیل میں کئی اقوال علماء کے ہیں۔ ولا یعصینک فی معروف، اور بھلائی میں، معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، تو اے نبی آپ ان سے بیعت کر لیجئے۔ واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ ان آیات میں، یا اس آیت میں 6 حکم دیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یعنی 6 چیزوں کی ممانعت اس میں ہے۔ نمبر 1، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کا قتل نہیں کریں گی، جھوٹا انتساب نہیں کریں گی۔ یہاں پہ ہم نے اس کو جھوٹا انتساب اس اعتبار سے کہا، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے آگے جھوٹ گھڑ کے پیش نہیں کریں گے۔ اس میں 2 باتیں علماء نے کہی ہیں۔ ایک کہ وہ زنا کرنے کے بعد اولاد جب اس سے پیدا ہو تو اس اولاد کو جھوٹ بتاتے ہوئے شوہر کی طرف اس کا انتساب نہیں کریں گے، یعنی زنا کر کے اولاد بھی ہوئی اور شوہر سے اس کو چھپا لیا، اور اس سے جو اولاد ہوئی زنا سے اس کو شوہر کا نام دے دیا، یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ اس طرح سے
وہ نہیں کریں گی، اور جب زنا ہی نہیں کریں گی، زنا بھی منع اور یہ بھی منع، تو یہ مستقل حکم ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ بہتان نہیں باندھیں گی کسی پر، یعنی جھوٹ گھڑ کے کسی کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اپنی طرف سے کسی کے خلاف جھوٹی بات نہیں گھڑیں گے۔ دونوں باتیں علماء نے کہی ہیں۔ ولا یعصینک فی معروف، اور معروف میں آپ کی معصیت نہیں کریں گے۔ بعض علماء نے کہا یہاں پر معروف میں رسول تو کبھی منکر کا حکم نہیں دیتے ہیں، معروف ہی کا حکم دیتے ہیں، تو یہ قید اس طرح سے نہیں، بلکہ علماء نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حکم معروف ہیں۔ جو بھی حکم آپ دیتے ہیں ہر حکم بھلائی کا ہوتا ہے، کوئی برائی کا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ سیاق ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ 6 حکم تھے: شرک، چوری، زنا، اولاد کا قتل، جھوٹا انتساب سے مراد اسکرائب کرنا، کسی کی طرف نسبت کرنا، اور معروف میں نافرمانی۔ ان ساری چیزوں سے اگر وہ کہیں کہ ہم تیار ہیں اس کے لیے، تب جا کر آپ ان سے بیعت کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو ان سے امتحان یہ لیا جاتا تھا کہ وہ ان چیزوں کا اہتمام کریں گی، تو اس پر ان سے بیعت لی جاتی تھی۔ بیعت کیا ہے؟ بیعت ایک طرح کا عہد اور وعدہ ہوتا ہے جو نبی اپنے امتی سے اور حاکم اپنی رعایا سے لیتے ہیں۔ یہ 2 قسم کی بیعت ہوتی ہے، ایک بیعت نبوت اور دوسری بیعت خلافت۔ یا تو نبی بیعت لیتا ہے یا پھر خلیفہ بیعت لیتا ہے۔ بعض صوفیوں نے اس میں ایک تیسری بیعت جوڑ دی، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بیعت ارشاد، کہ معلم کی بیعت، پیر کی بیعت۔ تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پیر جو ہیں وہ اپنے ماننے والوں سے، مریدوں سے بیعت لیتے ہیں۔ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے صحابہ تھے، جیسے مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے کسی سے بیعت نہیں لی، آپ کی وفات کے بعد بیعت لی۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو انہوں نے اس وقت میں، حضرت عمر نے اس وقت بیعت نہیں لی، جبکہ حضرت عمر اور اسی طرح سے دوسرے صحابہ لوگوں کو دین سکھاتے تھے، لیکن دین سکھانے کے باوجود انہوں نے کسی سے بیعت نہیں لی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے، لیکن خلفاء کی زندگی میں انہوں نے کسی سے بیعت نہیں لی۔ اس طرح کی جو بیعت ہے اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے، لہٰذا ایسی بیعت کرنا مشروع نہیں ہے، ایسی بیعت کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں 2 بیعتیں ہیں، ایک تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرتے تھے، اور پھر دوسری آپ کے بعد مسلمانوں کے حاکم سے مسلمان کرتے تھے۔ تو اس بیعت کا قیامت تک کے وجود رہے گا، لیکن بیعت ارشاد جو پیر صاحب کی بیعت ہے، معلم کی بیعت ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے، اس میں 6 چیزوں کا حکم دیا گیا اور ان کی بیعت لینے کے تعلق سے بتایا گیا۔ یہ ساری منع والی چیزیں ہیں، جتنی ساری چیزیں وہ کیا ہیں؟ منع والی، کہ یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس میں آپ تفصیل دیکھیے تو اس میں سب سے پہلے کس کو بیان کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے بیان کیا گیا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات کی بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ باقی ساری برائی اس کے بعد آپ دیکھیے، اس کے بعد چوری ہے، زنا ہے، قتل ہے، بہتان ہے اور دوسری معصیت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان میں سب سے پہلے کس کو رکھا گیا؟ شرک کو۔ معلوم ہوا کہ شرک چوری سے، زنا سے اور قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ شرک چوری سے، زنا سے، قتل سے، بہتان سے اور معروف میں معصیت سے، سبھی چیزوں سے کیا ہے؟ شرک زیادہ بھیانک جرم ہے۔ تو ایک مسلمان کو، خاص کر کے خواتین کو، شرک سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ یہاں پر سب سے پہلے شرک کا بیان کرنا اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ دین میں سب سے زیادہ خطرناک چیز شرک ہے۔
باقی سارے گناہوں کے بعد۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آیت میں جو بات آئی ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي معروف، کہ وہ معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک صحابیہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی عن امرأۃ من المبایعات، وہ عورتیں جنہوں نے آپ سے بیعت کی، ان میں ایک عورت ہیں، ایک صحابیہ ہیں جن کا نام نہیں ہے، فرماتی ہیں کان فیما اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعروف الذی اخذ علینا اللہ نعصیہ فیہ، معروف جس میں آپ کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اس میں آپ نے جو عہد ہم سے لیا تھا اس میں کیا تھا؟ اللہ نخمش وجہن ولا ندعو ویلا ولا نشق جیبا وَأَلَّا ننشر شعرا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3131، 3131 حدیث صحیح ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف جس میں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس زمانے میں یہ تھا کہ آپس میں جیسے آج بھی ایک دوسرے کا قرض ہوتا ہے، عورتیں ایک دوسرے پر ان کا قرض ہوا کرتا تھا، کیا کہ ہماری میت میں، تمہاری میت میں میں آئی تھی اور رونا دھونا میں نے کیا تھا، ماتم کیا تھا، ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوگا تو تم کو آنا پڑے گا۔ تو اس کو یہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتا تھا، یہ گویا کہ ایک دوسرے کے لیے احسان کا معاملہ ان میں ہوتا تھا، بھلائی کا معاملہ ایک دوسرے کے لیے ہوتا تھا کہ تمہارے غم میں ہم شریک ہیں، تمہارے گھر میں کچھ ہو گئی موت، ہم آ کے ماتم کریں گے، ہمارے ہاں ہوا تم آ کے کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا بدلہ چکاتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جس معروف کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی، جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ کیا ہیں؟ کہتے اللہ نخمش وجوہن، کہ ہم اپنے چہرے نہیں نوچیں گی، جیسے غصے میں آ کے موت ہو جاتی ہے، ماتم کرتے وقت میں ایک دوسرے اپنا جو چہرہ ہے چہرے کو نوچتے ہیں، اور ولا ندعو ویلا، اپنے اوپر بربادی کی دعا نہیں کریں گی، ولا نشق جیبا، اپنے گریبان نہیں پھاڑیں گی، وَأَلَّا نَنشُرَ شَعْرًا، اور اپنے بال بکھیر کے، جسے ماتم میں ہوتا ہے نا بال کھول کے بیٹھ گئی غم منانے کے طور پر، تو اس طرح سے ہم نہیں کریں گے۔ تو کہا کہ یہ وہ چیز ہے، یعنی ماتم منانا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَا يَعْصِينَكَ فِي معروف، ہم معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، کہتے ہیں لا يَنُحْنَا، کہ ہم نوحہ ماتم نہیں کریں گے۔ نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ نیاحہ کس کو کہتے ہیں؟ ماتم کرنا۔ امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ ماتم کیا ہے؟ منہ سے رونا، رونا رونا ہوتا ہے، رونا آنکھوں سے ہوتا ہے، لیکن بعض خواتین آپ دیکھیے کہ منہ سے روتی ہیں، بول بول کے رونا، اور لمبی لمبی داستانیں بیان کرنا کہ فلانا آیا تھا، ایسا ہوا تھا، کہاں گیا اور کیا ہو گیا، یہ ایسا کیسا کیا اللہ تعالیٰ نے، صحیح نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، اس طرح سے بول بول کے رونا، اور پھر اپنے سینہ پیٹنا، سر کے بال نوچنا، منہ نوچنا، اور اس طرح سے گریبان پھاڑنا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان فی امتی ہما بہم کفر، دو چیزیں میری امت میں باقی رہنے والی ہیں جو کفر کی ہیں، جو کفر کی یا جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں، کفر کے اعمال میں سے ہیں، دو چیزیں ہیں جو میری امت میں باقی رہیں گی، منع کرنے کے باوجود لوگ کرتے رہیں گے۔ کیا ہیں وہ؟ الطعن فی الانساب والنیاحہ، الطعن فی الانساب، نسب میں طعن کرنا، کسی انسان کو غریب خاندان کا ہے یا اس کے خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا اور ایسے ہی لوگ تھے، کوئی چپراسی، کوئی موچی، کوئی کچھ اور اس طرح کے لوگ تھے، تو اس کی وجہ سے
اس پر تان کرنا کہ تو چھوٹے خاندان کا ہے، ہم بڑے خاندان کے ہیں، کسی کے نسب میں تان کرنا، یا کسی کے نسب میں کوئی گناہگار آدمی آ گیا، شرابی تھا، جواری تھا، زناکار تھا، اس کی وجہ سے اس کے تان میں عیب پیدا کر کے اس کو تانا دینا، تو کہا کہ یہ کفر کے اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح سے کہا والنیاحہ، اور نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ اب دیکھیے مہینہ آ رہا ہے محرم کا، آپ دیکھیں گے شیعہ حضرات کو ماتم شروع کر دیتے ہیں، 10 دن تک ماتم کرتے ہیں، اور جھوٹی باتیں گھڑ کے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نہ جانے کیسی بھیانک باتیں کرتے ہیں، ان پر لعنتیں کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو بہت دیکھنا آسان ہے، یوٹیوب پہ یہاں وہاں آپ دیکھیے، اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں مار کے، پھر اس کی نت نئے طریقے ہیں، اپنے آپ کو سینے پہ اتنا مارنا کہ بالکل جلد جو ہے سرخ ہو جائے، اس کے بعد اس پر زخم ہو کے اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جائے۔ پھر کوئی ہے جو چھریاں چاقویں لے کر اپنے آپ کو مارتا ہے، اور اس میں پھر طرح طرح کے اوزار بنا کے اپنے آپ کو زخمی کرنا، ماتم کرنا، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی وفات پر ہم کو صبر کرنا چاہیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ تو کہا کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ يَقُولْ لَا يَنُحْنَ، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ عورتیں نوحہ نہیں کریں گی۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ان چیزوں پر بیعت لیتے تھے، اور اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے خاص طور سے، کیونکہ یہ چیز مردوں میں دیکھنے میں نہیں آتی ہے، زیادہ تر ماتم وغیرہ عورتوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان میں قلت صبر ہوتا ہے، وہ صبر نہیں کر پاتی ہیں کسی کی وفات کا اور اس پر ماتم کرتی ہیں۔ ماضی سے یہ چلتا آیا ہے، بلکہ راجستھان وغیرہ میں آپ دیکھیں خاص ایسی خواتین ہوتی ہیں کہ پروفیشنل، جن کو پیسہ دیا جاتا ہے اور وہ یہی کام کرتی ہیں، کسی کے گھر میں اگر موت ہو گئی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور بول کے روتی رہتی ہیں، اور اتنی وہ اس میں ایکسپرٹ ہوتی ہیں کہ ان کا سن کر، ان کو دیکھ کر جس کو رونا نہیں آتا ہے اس کو بھی رونا آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس حدیث میں ایک اور بات جو حضرت عائشہ نے فرمائی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نساء نبایعہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ان عورتوں کے ساتھ جو آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئی تھیں۔ فأخذ علیہن ما فی القرآن، تو آپ نے قرآن میں جو باتیں آئی ہیں بیعت سے متعلق، جو اس سیاق میں آپ نے انہی باتوں پر ہم سے بیعت لی۔ اللہ نشرک باللہ شیئا الآیہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، پوری آیت جو اس سیاق میں آئی ہے سورہ الممتحنہ کی، اس کی طرف اشارہ کیا۔ قال فیما استطعنا واتقتن، اور آپ نے بیعت لیتے وقت ان سے کہا کہ یوں کہو کہ جس چیز کی مجھ میں استطاعت ہے اور طاقت ہے میں اتنا کروں گی، یعنی ان چیزوں کا اہتمام کروں گی لیکن اپنی طاقت کے بقدر۔ قلنا اللہ ورسولہ ارحم بنا من انفسنا، ہم نے کہا یہ سن کر دیکھو اللہ اور اس کے رسول ہمارا اپنے اوپر رحم کرنا اس سے بھی زیادہ ہم پر رحیم ہے، ہم جتنے اپنے آپ پر رحیم ہیں اللہ اور اس کے رسول ہم سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ یعنی ہم سے پوری بیعت لے لیتے ایسے ہی، اور ہم سے کوتاہی ہوتی تو کتنا نقصان ہوتا، لیکن ہم سے کہا کہ جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے بچنے کی، اس کو پورا کرنے کی۔ قلنا، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ کہتی ہیں قلنا یا رسول اللہ الا تصافحنا، کہتی کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ ہم سے مصافحہ نہیں کریں گے؟ جیسے مردوں سے آپ مصافحہ کر کے بیعت کرتے ہیں،
آپ ہم سے مصافحہ نہیں کریں گے؟ قال انی لا اصافح النساء، آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ انما قولی لامرأۃ واحدۃ کقولی لمئۃ امرأۃ، میرا ایک عورت سے قول کے ذریعے سے بیعت لینا ویسا ہی ہے جیسا 100 عورتوں سے بیعت لینا۔ میری بات ہی کیا ہے؟ بیعت ہے، بس بات پر بیعت ہو گئی ختم، سب سے مصافحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے عورتوں سے مصافحہ میں نہیں کرتا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام مالک نے موطا میں، اور اسی طرح سے امام نسائی اور ابن حبان سبھی نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو حدیث نمبر 529 پر ذکر کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ فرماتے تھے میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اور میرا عورتوں سے قول کے ذریعے مصافحہ کرنا چاہے ایک عورت ہو یا 100 ہو برابر ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں یہ جو 6 باتیں ہم نے دیکھی قرآن کی آیت میں، کیا صرف عورتوں کے ساتھ خاص تھا یا مردوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں بیعت لیتے تھے؟ حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہی چیزیں مردوں سے بھی ان پر بیعت لی جاتی تھی۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وہ خود بدر کی جنگ میں شریک تھے، راوی کہتے ہیں وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، لیلۃ العقبہ میں آ کے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی مکہ میں، ان میں یہ بھی سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ کے آس پاس صحابہ کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، کئی صحابہ تھے، بایعونی، مجھ سے بیعت کرو، علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور تم اپنے آگے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے جھوٹ گھڑ کے بہتان نہیں پھیلاؤ گے، ولا تعصوا فی معروف، اور تم بھلائی میں معروف میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، یہ دیکھیے ساری چیز جو پچھلی آیت میں اور حدیث میں عورتوں سے آئی ہے بیعت لینے کے تعلق سے، وہی بیعت مردوں سے بھی لی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے ان چیزوں میں وفاداری کی، یعنی جس نے اس عہد کو پورا کیا، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے، اس کو اللہ کے پاس اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ، اور اگر کوئی جو شخص ان برائیوں میں سے کسی برائی میں مبتلا ہو گیا، چوری کی، قتل کیا، زنا کیا، اگر اس طرح کے کسی گناہ میں مبتلا ہوا اور دنیا میں اس کی سزا اس کو دی گئی، چوری پر ہاتھ کاٹا گیا، زنا پر اس کو رجم کیا گیا یا کوڑے لگائے گئے، یا اسی طرح سے جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے طے کی ہیں، حدود ہیں، اس پر وہ حد نافذ ہوئی، فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ، تو یہ سزا اس کے لیے دنیا ہی میں کفارہ ہو جائے گی۔ اگر انسان کو اس کی سزا مل جائے دنیا میں اور وہ اس پر راضی رہیں اور اس کو اپنے لیے کفارہ سمجھے، تو ایسا انسان آخرت میں دوبارہ سزا کا حقدار نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی کہ اگر کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے جس پر اسلامی سزا ہے، چوری ہے، شراب ہے، زنا ہے، قتل ہے، اور دنیا میں انسان کو اس کی سزا مل جاتی ہے، شرعی حد اس پر نافذ ہوتی ہے اور وہ اس پر راضی رہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ گناہ اس سے مٹ جاتا ہے
اور اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا، اور دوسرا شخص وہ جس سے یہ گناہ ہوا، ان میں سے کوئی گناہ ہوا، چوری، زنا وغیرہ، ثم سترہ اللہ فہو الی اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس پر پردہ ڈالے رکھا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، اب آخرت میں اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے یا چاہے تو اس کو سزا دے۔ کہتے ہیں فبایعناہ علی ذلک، جب آپ نے کہا کہ بیعت کرو تو ہم نے ان تمام چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ امام البخاری نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 18 اور امام مسلم نے کتاب الحدود میں حدیث نمبر 1709 پر اس کو روایت کیا ہے، الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات یہ کہ یہی بیعت جو عورتوں سے آپ لیتے تھے، مردوں سے بھی آپ نے لی، اور یہ جو 6 گناہ ہیں ان سے بچنے کی تلقین مردوں کو بھی کی ہے۔ خواتین سوچیں کہ عورتوں سے بیعت لی، مردوں کا کیا یہ گناہ مردوں سے نہیں ہوتے ہیں؟ مردوں سے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں سے بیعت لی، مردوں سے بھی ان گناہوں سے بچنے کی بیعت لی۔ اور اس میں ایک دوسری بات جو جاننے کی ہے وہ یہ کہ اگر انسان ایسا گناہ اس سے ہوتا ہے جس پر شرعی سزا ہوتی ہے لیکن وہ گناہ چھپا رہا، چاہے تو اسلامی ملک میں آدمی تھا اور کسی کو بتایا نہیں، کوئی گواہ نہیں، اور اسی حال میں مر گیا، یا کسی ایسے ملک میں تھا جہاں پر شرعی سزا نافذ نہیں ہوتی ہے، غیر مسلم ملک میں تھا، اور وہ گناہ اس نے کیا، زنا اس نے کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو سزا نہیں ہوئی، تو اس کا کیا؟ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کبائر کا مرتکب قیامت کے دن اللہ کی مشیت پر اس کا معاملہ موقوف ہوگا۔ جس انسان سے بڑا گناہ ہوا ہے، قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے۔ ضروری نہیں کہ معافی کر دے، ضروری نہیں کہ سزا ہی دے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی کو سزا مل سکتی ہے، کسی کو معاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک کے علاوہ، اب یہاں شرک بھی آیا تھا، یہ ساری جو 6 چیزیں ہیں ان میں شرک بھی ہے، تو کیا یہ مانا جائے گا کہ شرک بھی معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کی مغفرت ہرگز نہیں کرے گا۔ ہاں، شرک سے کم تر کوئی گناہ ہے، جس کو چاہے گا، جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو شرک کے بارے میں بات نہیں ہے، لیکن بقیہ جتنے گناہ ہیں جن پر شرعی حدود ہے اور اس سے مسلمان باقی رہتا آدمی، تو یہ گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے اس کی سزا دے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ خوارج کا جو عقیدہ تھا کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے تب بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن کوئی آدمی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ معاف ہوگا ہی۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کی سزا اس کو دے۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں جو آج ہم نے دیکھیں، جن سے بنیادی جو مسئلہ ہمارے پاس تھا وہ یہ کہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ پرائی عورت کو چھوئے، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ پرائے مرد کو چھوئے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لیے والد کی طرح ہونے کے باوجود آپ عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، پرائی عورتوں کو آپ چھوتے نہیں تھے۔ آج کے اس دور میں کمپنیوں میں جاب کرنے والے اور اس طرح کے ماحول میں رہنے والے عام طور سے مرد اور عورت ایک دوسرے سے مصافحہ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح سے عیدین کا معاملہ ہو یا شادی بیاہ کا معاملہ ہو، آپس میں پرائے مرد اور عورت ایک دوسرے کو چھوتے ہیں ہلدی کے نام پر، یا اسی طرح سے ہلدی دولہے کو لگانے کے نام پر، یا آپس میں ہلدی کھیلنے کے نام پر۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، صحیح نہیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام فواحش سے، برائیوں سے بچائے جن سے ایک انسان گناہوں میں واقع ہوتا ہے، اس کا دین برباد ہوتا ہے۔
مزید حدیثیں انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔